کہ آپ نے عارضی طور پہ کبھی کبھی مہمان بلا لیے اور ان کی مہمان نوازی کر دی، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے بعض مہمان مستقل اپنے ہاں لمبے عرصے کے لیے ٹھہرائے اور ان کے لیے مستقل خوراک کا انتظام فرمایا، حالانکہ اس وقت حالت ایسی تھی کہ خود بھی گھر میں شاید انتظام اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا، بلکہ نہ صرف انتظام فرمایا بلکہ کھانے کا انتظام ہی ان کے سپرد کر دیا کہ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد میرے لیے بھی رکھ دیا کرو۔ اس کا ذکر یوں ملتا ہے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی جن کی محنت و مشقت اور خوراک کی کمی کی وجہ سے قوت سماعت اور بصارت یعنی دیکھنے اور سننے کی جو طاقت تھی، نظر اور آنکھوں پہ اثر پڑا تھا، اس متاثر ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آئے مگر ان میں سے کسی نے ہماری طرف توجہ ہی نہ دی۔ پھر ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ہمیں اپنے گھر والوں کے پاس لے گئے۔ وہاں پر 3 بکریاں تھیں۔ آپ نے فرمایا ان کا دودھ دوہا کرو، اور ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا حصہ پی لیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کا حصہ لے جاتے، یعنی جو انتظام تھا کھانے کا وہ ان لوگوں کے سپرد کر دیا ہے کہ پی لیا کرو اور مجھے میرا حصہ دے دیا کرو۔ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لاتے اور سلام کرتے تو آواز اتنی اونچی نہ ہوتی کہ سویا ہوا بیدار ہو جائے، جو جاگ رہا ہوتا وہ سن لیتا۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز ادا فرماتے، پھر آپ کے پاس پینے کے لیے دودھ لایا جاتا جو آپ پی لیتے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں سارا دودھ پی گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو دودھ نہیں تھا، لیکن آپ کی برکت کی وجہ سے بکری جو دودھ تھی دینے والی تھی اس کو دوبارہ دودھ اتر آیا۔ پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا نہیں پہلے خود پی لو، کیونکہ یہ بتایا نہیں تھا کہ ہم سارا پی چکے ہیں۔ تو بہرحال پہلے پلا کے پھر آپ نے تھوڑا سا پیا اور بقایا پھر مہمانوں کو دے دیا۔ پھر ایک اور روایت میں اسی مستقل مہمان نوازی کا ذکر یوں ملتا ہے۔ مالک بن ابی عامر کی ایک لمبی روایت ہے جس میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص طلحہ بن عبید اللہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو محمد، تم اس یمانی شخص یعنی ابو ہریرہ کو نہیں دیکھتے؟ یہ تم میں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننے والا ہے، ہمیں اس سے ایسی ایسی احادیث سننے کو ملتی ہیں جو ہم تم سے نہیں سنتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسکین تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کر پڑے رہتے تھے۔ ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ ہوتا تھا، اور ہم لوگ کئی گھر والے اور امیر لوگ تھے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن میں کبھی صبح اور کبھی شام آیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی چیز آتی، کھانے کی تحفہ وغیرہ آتا، تو آپ ان لوگوں کو پہلے بلا لیا کرتے جو مستقل وہاں پڑے ہوئے تھے۔